کیوں بھائی؟ ضروری ہے. تو اس کے مطلب دو حد بندیاں ہیں. ایک حد بندی ایسی ہے کہ اس میں اسپیس میں اس حد بندی کو کسی بھی صورت سے کوئی آدمی بھی کسی بھی وکیبلری میں بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یعنی ایسی اسپیس کہ جس کو الفاظ میں، اشاروں میں، کنایوں میں، مثالوں میں بیان نہ کیا جا سکتا ہے وہ اسپیس. اگر وہ اسپیس نہیں ہوگی، محلات کا وجود، باغات کا وجود، حوروں کا وجود، غلمان کا وجود، اشجار کا موجود ہونا، پھلوں کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ زیر بحث نہیں آتا. اس کا دوسرا نقطہ آپ سمجھے؟ اسپیس کا مطلب ہے حد بندی. اسپیس کا مطلب ہے حد بندی. اور جہاں حد بندی نہیں ہوگی، اسپیس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسپیس ہوگی. وہ کیا چیز ہوگی؟ کیا پتہ اسپیس ہو، کیا پتہ کچھ اور چیز ہو. ہمارا شعور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح کر سکیں. لا تقرب، یہ تو یہ ہو گیا. اسپیس نہیں ہے. لا تقربا یہ ایک درخت ہے. یہ ایک درخت اب جنت میں ہے، میدان میں حوریں پھر رہی ہیں، غلمان پھر رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، سب ہے خوبصورت. خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، 7 بج رہے ہیں، وہاں آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اور ایک میدان ہے، حد نظر تک میدان ہی میدان ہے. کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اب اس میں آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو درخت ہے، یہ جو ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہاں کھانے کی پابندی نہیں، رہنے کی پابندی نہیں، سونے کی پابندی نہیں، چلنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں، مائلیج وہاں نہیں ہے، فاصلے وہاں نہیں ہے، یہ جو دائرہ ہے، اس میں جو یہاں نہیں جانا. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا جی؟ کیوں نہیں؟ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، واضح نہیں کر رہے ہو. بات صحیح کہہ رہے ہو، واضح نہیں کر رہے ہو. وہاں جا کے مجھے نہیں بتاؤ، سب کو بتاؤ. اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لامحدودیت کے اندر ایک حد قائم کر دی کہ آپ اس حد کے قریب نہیں چلیے گا، ورنہ آپ کے اوپر اس جو سراؤنڈنگ ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو جائیں گے. ہاں، حد بندی نہیں تھی جنت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کو آئندہ یہ دنیا چلانی تھی، چلانی ہے.
اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کروڑوں میل کا رقبہ، جہاں سے جاؤ، جہاں سے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ پیو، یہ وہ، ایک مخصوص درخت ہے، یہاں نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں نہیں جانا۔ اگر تم یہاں جاؤ گے تو یہ جو جنت کا انعام ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو تعمیل ارشاد کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بھی ایک تعمیل ارشاد ہے، تم نے اس کو توڑ دیا، اب جنت میں نہیں رہ سکتے۔ کروڑوں میل کا رقبہ، کروڑوں میل کا رقبہ، ایک وہاں درخت ہے، وہ درخت تمثیلاً میں بتا رہا ہوں کتنا ہوگا، گزوں میں ہوگا اس کا دائرہ، کروڑوں میل میں۔ یہ جو کروڑوں میل میں جو ایک میل ہے، ادھر نہیں جانا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرنا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، یہاں کیوں منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ ظالم تو ہو گیا تو اللہ کیوں کہ جنت تابع دار لوگوں کی جگہ ہے، یہاں وہ لوگ نہیں آ سکتے جو نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب چونکہ تم نے نافرمانی کا ارتکاب اگر کر دیا، اب تم جنت کی جو فضا ہے وہ آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی فضا، جنت کا ایٹماسفیئر، جنت کا ماحول ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ نافرمانی کو برداشت کر سکے۔ اب اسے دو مسئلے آپ میں نکلتے ہیں، ایک دی کہ فرما بردار ہی جنت میں جائے گا، اور دوسرے نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ قرآن بھی حدیث بھی۔ کیا مطلب ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ جنت میں اتنے بڑے کروڑوں اربوں میلوں کا ایک رقبہ ہے، چلو ایک میل رکھ لو، کروڑوں اربوں میلوں میں ایک میل کا رقبہ جو ہے وہ، اس کی مثال آپ یوں دے سکتے ہیں کہ بہت بڑا گنبد ہے، اس میں سوئی روشنائی میں بھگو کے اس کو نشان یوں لگاتے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت بنتی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تم کہے ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی اس درخت کے بارے میں نہ سمجھنا، نہ سوچنا، نہ اسے زیادہ غور و فکر کرنا، بس یہ تمہارے لیے یہ کیا کہتے ہیں، ممنوع کہتے تھے، ممنوع، یہ ہیبلیٹڈ کیا کہتے ہیں، پروہیبٹڈ، یہ علاقہ ہو سکتا ہے وہاں بجلی کا ایسا ذخیرہ ہو کہ آدمی جائے تو بجلی میں جھلس جائے، اور بھی دستیاب ہے۔ اگر تم کہے ولا تقربا، قریب نہیں جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، دور سے بھی نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے تو دیکھو گزر جاؤ، دیکھو گزر جاؤ،